اتنا یاد رکھنا، بہت دل کے کانوں سے سن. ہم جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے تھے نا، حمل 4 مہینے کا حمل کی شکل میں تھے، تبھی اللہ نے فرشتوں سے کہہ دیا اس کے دفتر میں لکھ دو کہ ہم اس کو اتنی دولت دیں گے، اور جتنی دینی ہے بس اتنی ملے گی، چاہے حلال سے کماؤ چاہے حرام سے. فراڈی بنو ایماندار بنو، ملنا تو اتنا، اس سے زیادہ نہیں ملنا، نہ اس سے کم ملنا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ ایمانداری سے کماؤ گے نا تو اتنا ہی ملے گا جتنا لکھ دیا گیا ہے. ڈاکو بنو گے، گنڈا گردی کرو گے، فراڈ کرو گے تو بھی اتنا ہی ملنا ہے جتنا لکھا ہے. محنت کرو گے اتنا ہی ملنا ہے جتنا لکھا ہے. کیونکہ ایمان یہ ہے جو تقدیر کا انکار کرے، حضور فرماتے ہیں وہ میری امت کا ابو جہل ہے. تو تقدیر کے تو قائل ہے نا سب، تو جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ملے گا. لیکن اب آپ کی نیت پر خدا اس کو منحصر کر دیتا ہے کہ جیسی نیت ہوگی ویسا ملے گا. اس سلسلے میں صرف ایک بات عرض کر کے آگے بڑھوں. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے. سفر کرتے ہوئے نماز کا وقت آیا. خادم سے کہا چلو مسجد قریب نظر آتی ہے نماز پڑھنے کی. جیسے نماز کے لیے گئے تو ایک نمازی باہر نکل رہا تھا. نمازی باہر نکل رہا تھا، دیکھا نمازی ہے. نمازی دیکھ کر کے ذوالنون مصری کو پیار آ گیا. کہ ایک کام کرتے ہیں، اکیلے اکیلے جائیں گے تو اکیلے اکیلے نماز پڑھنی پڑے گی، دونوں ساتھ میں جاتے ہیں تو جماعت ہو جائے گی. اور ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ نکل رہا ہے، نمازی نکل رہا ہے. آج کل اکثر دھوکے بازیاں بیچارے کچھ ظاہر بن نمازی ہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں نماز کس چیز کا نام. نماز کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کے مصداق کو. آقا فرماتے ہیں اگر کوئی سچا نمازی ہوگا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی نص ہے نا کہ جو نماز پڑھے، نماز برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے. تو جس کی نماز اس کو برائی سے نہ روکے، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. اب پتا چلا نمازی حال جو ہے سود بھی کھا رہے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے جھوٹ بھی بول رہے ہیں. کیوں؟ نماز نے گناہ سے دور نہیں کیا تو اس نے اللہ سے دور کر دیا. نماز نے گناہ سے نہیں بچایا تو اللہ سے دور کر دیا. ایسے ہی کوئی نمازی نکل رہا تھا. ذوالنون مصری نے کہا اس کو کام کرتے ہیں، اپنا سامان سنبھالنے کے لیے رکھتے ہیں اور ہم دونوں جا کے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. غلام کو لیا، نماز پڑھنے اندر گئے. جب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ نمازی بھی غائب تھا، اور جو اونٹنی پر کجاوا رکھا ہے، کجاوا جس کو کہتے ہیں لکڑے کا ہوتا ہے جس پہ سامان ٹنگا ہوتا ہے، اس کو کجاوا کہتے ہیں. اونٹنی کا کجاوا غائب تھا اور اونٹنی وہاں موجود تھی. آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور خادم سے کہا بیٹے ایک کام کرو، جاؤ نیا کجاوا خرید کے لاؤ. کیا کرو، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. یہ جب خادم اور غلام گیا بازار کجاوا خریدنے کے لیے تو دیکھا کہ وہی نمازی صاحب بازار میں وہی کجاوا لے کر بیچ رہے، نیلام کر رہے ہیں اس کا. یہ آئے کہ حضرت وہ وہی بیچ رہا تھا. تو کہا بیٹا جاؤ اسی کو خرید لاؤ، اپنا ہی ہے، جتنے میں دیتا ہے لے لو. جب جا کر کے پوچھا کتنے میں بیچو گے تو کہا 2 درہم میں. انہوں نے خاموشی سے 2 درہم دیے اور اس کے بعد لے لیا. کوئی لڑائی جھگڑا کچھ نہیں. وہ غلام نے دیا 2 درہم لے لیا. لے کر کے جب آئے تو کہا بیٹا کتنے میں دیا؟ تو کہا 2 درہم میں. تو ہنسنے لگے. تو غلام نے کہا حضرت آپ کیوں ہنستے ہیں؟ فرمایا اللہ رب العزت کی صداقت پر مسکراہٹ آتی ہے، تقدیر کی حقانیت پر یقین مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا بیٹا اللہ کی عزت کی قسم جب ہم نے اس کو سامان سنبھالنے کے لیے دیا تھا تو میرے دل نے کہا تھا جب نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے تو اس کو 2 درہم دے دیں گے. نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے تو 2 درہم دے دیں گے. اس کا مطلب اس کی قسمت میں اللہ نے 2 ہی درہم لکھے تھے، مگر نیت پر منحصر ہے. حلال سے چاہتا تو یوں بھی مل جاتا، لیکن حلال کی نیت نہ تھی، حرام کی تھی، اس لیے حرام سے ملا. کچھ لوگوں کی گھٹی میں حرام پڑ جاتا ہے. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی محفل میں ایک صاحب آتے تھے، جوتے اتارے تو چوری ہو گئے. انہوں نے ادب کی وجہ سے کچھ کہا نہیں. دوسرے دن پھر آئے چوری ہو گئے، تیسرے دن پھر آئے چوری ہو گئے. اسی طرح روزانہ چوری ہوتے گئے وہ جوتے. ایک دن انہوں نے حضرت محبوب الہی سے کہا حضرت روزانہ آتا ہوں میرے جوتے چوری ہو جاتے. کہا بیٹے کہہ دو
کہ جس نے چرایا میں نے اس پہ حلال کر دیا، اس کو معاف کر دیا، حلال کر دیا، اب وہ چوری کی نہ رہے، میری طرف سے وہ ہبہ ہو گئے، تحفہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جوتے مل گئے۔ جب وہ جوتے مل گئے تو اس نے کہا حضرت یہ حلال کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ بیٹے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کی گھٹی میں حرام ہی پڑا ہوتا ہے، جو حرام ہی کھانا چاہتے ہیں، تو ہر دن چوری کرتا تھا تو وہ اس کے لیے حرام تھے، جب تو نے حلال کر دیا، حلال تو اس کو پچنا نہ تھا، اس لیے لا کر کے اس نے پہنچا دیا۔ یہ بات ہے، اس لیے یاد رکھو حرام سے تعلق توڑ لو، جیسی نیت رکھو گے ویسا مال ملے گا، لیکن نہ کم ملے گا نہ زیادہ ملے گا۔ تو جب ملنا اتنا ہی ہے تو حلال راستے سے جاؤ گے، مال بھی ملے گا، اللہ کی رضا بھی ملے گی، اور حرام راستے سے جاؤ گے تو مال تو ملے گا لیکن جہنم بھی ملے گی، اس لیے تقدیر سے زیادہ نہیں ملے گا۔ آقا فرماتے ہیں روزی اور موت انسان کو ڈھونڈتے پھرتی ہے، روزی اور موت انسان کو تلاش کرتے